للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل اس واقعے کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اس سے پیچھے میں تفصیلاً بتا چکی ہوں، یعنی کہ ربط جو لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر انعامات، ان کی سرکشی، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا تذکرہ یعنی گزشتہ دروس سے چلا آ رہا ہے۔ پھر ان کے مطالعے بنی اسرائیل کا مصر سے خروج، پھر 40 سال تک سراہ سینہ میں سرگردانی، شام اور فلسطین میں داخلہ، من و سلوہ اور پانی کی فراہمی کے تمام واقعات تفصیلیں آ چکے ہیں۔ اب اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے نا، وہ بھی بنی اسرائیل کو سراہ سینہ میں ہی پیش آیا۔ دراصل مسلسل غلامی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی اخلاقی قدریں بالکل ختم ہو چکی تھیں اور ان میں طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اسی غلامی کے متعلق ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کے غلام بن جاتی ہے، پھر نہ ان کا جسم اپنا ہوتا ہے نہ ان کا ذہن اپنا ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں غالب قوم کے تابع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے عبدم مملوک لا یقدر علی شیء، کہ غلام مملوک کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کا ضمیر تک بدل جاتا ہے، بلکہ اس کی رائے اپنی رائے نہیں رہتی اور اس کے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل 90 عرصے تک فرعون کے غلام رہ چکے تھے، لہٰذا مذکورہ ساری کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کو صحرا میں رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہاں رہ کر انہیں جفا کشی پیدا ہو، بھوک پیاس مشقت برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو، غلامی کے دور کی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ آئندہ زمانے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، کسی ملک کے وارث بن کر نظم و نسق چلانے کے اہل بن سکیں۔ مگر 70 سال تک یہ لوگ غلامی کے اثرات ان کے ستار رہے اور اپنے اصلی مقام سے غافل رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے کے باوجود ذہنی غلامی کے خول سے باہر نہ نکل سکے۔ جب پرانی نسل ختم ہوئی تو نئی نسل نے کروٹ لی، خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام نبی ہوئے تو ان کی قیادت نے بنی اسرائیل کی نئی نسل نے شام اور فلسطین کو فتح کیا، مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب کے سارے علاقے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلا دیے۔ بہرحال آتے ہیں آیت کی طرف، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ اے بنی اسرائیل اس واقعے کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ سراہ سینہ میں بلا مشقت پن و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کے مساجد بھر چکے تھے، وہ کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے، لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حقیقت میں من و سلوہ دو مختلف کھانے تھے، مگر مسلسل یہی کھانا کھانے کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی کھانا کہا۔ اب ہم زیادہ دیر تک اس کھانے پہ یعنی کہ شکم پوری نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنے لگے ہمیں تو مصر کی مچھلی یاد آ رہی ہے، وہاں ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں ترکاریاں میسر تھیں، تو یہاں پر ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہیں، من بقلیہا اپنی ترکاریوں سے، وقصائہا اور اپنی ککڑیوں سے، وفومہا اور گندم سے، وعدسہا اور اپنے مسور سے، وبقلیہا اور اپنے پیاز سے۔ یعنی اے موسیٰ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں یہ دلوا دیجئے۔ منو سلوہ جیسی قوت بخش غذا سے ان کا جی بھر گیا تھا، وہ اس قسم کی چٹپٹی چیزوں سے اپنے منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل کی اس فرمائش پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قولا فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم ایک ادنا اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ یعنی کہ اعلیٰ چیز سے بدلنے کی خواہش مند ہو، تم کتنے بے وقوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں من و سلوہ جیسی بہترین غذا فراہم کر رہا ہے، تم سبزی ترکاری لہسن پیاز کے پیچھے پھر رہے ہو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل مفت من و سلوہ دے رکھا تھا، اور وہ پھر حساب و کتاب سے بھی بری تھے، ان چیزوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں تھا۔ پھر ان کے مطلوبہ لہسن پیاز پر بھی حساب و کتاب ہوگا کیونکہ انہوں نے طلب کیا، یہ بھی ان کے گھاٹے کا سودا تھا، مگر وہ اسی پر مصر تھے، اصرار یہی کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ تم
یہی چیزیں چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا، تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جا کے کھیتی باڑی کرو، ہل چلو، آبادی کرو اور اپنے لیے اپنی مرضی کی چیزیں کاشت کرو۔ فإن لکم ما سألتم، پس جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، البتہ ذرا محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ ذرا یہاں پہ غور کیجیے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یا موسیٰ کا نا، یا نبی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے تھے، یا کلیم اللہ بھی کہہ سکتے تھے۔ بات کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، ادب ہوتا ہے، مگر نہیں، اے موسیٰ کہا، یہ تکبر اور بے ادبی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں نا کہ اے رب سے، یعنی دعا کر، اے موسیٰ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ یعنی اپنا کوئی تعلق نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نا، اپنا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ادعو لنا ربنا، ہمارے رب سے دعا فرمائیں، نہیں کہا بلکہ کہا فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ یہاں سے بھی ذرا دیکھیے گا، اور یہ جو آیت ہے ہمارے پاس ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ اس کی میں تفصیلاً کرنا چاہتی ہوں۔ تم کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن تم ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے، ان پر راضی ہونے کی بجائے کم تر چیزوں کی تمنا کرتے ہو، ادنا چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہو۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، مگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے دل میں بس یہ خیال آتا ہے نا کہ ہاں یہود بہود کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچنے کی زحمت کی ہے کہیں ہم بھی یہود کی طرز پر زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی اس طرح سے گزر رہی ہو؟ جب انسان کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، عقل میں فساد آ جاتا ہے، پھر وہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو ہمارا رویہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ آج ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، کیا ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ ہم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کرتے ہیں؟ جیسے کہ پہلی مثال یہ ہے کہ مختلف گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے نا، اخبار روز آتا ہے، اس کی تلاوت روز ہوتی ہے، شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں، رسالے آتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، گھروں کے ڈیزائنوں کے رسالے آتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، عشق مزاجی پہ مبنی جو کہانیاں والے رسالے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، خواتین کا اخبار، تین عورتیں 3 کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، شعراء کے اشعار پڑھتے ہیں۔ آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا، جس گھر میں یہ سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو اس گھر کے اندر یہ قرآن مجید ہوتا ہے، اور گھر کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایک بھی سے کھول کر نہیں پڑھتا، واللہ عالم، سب کی بات نہیں کری۔ اب اگر ایسا ہے تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر لیا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید کی نعمت، یعنی جس کی ہر حرف پہ نیکی ملتی ہے، جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، جس کی قیامت کے دن انسان کو شفاعت ہوگی، جس کا پڑھنا نزول رحمت کا سبب ہوتا ہے، اور جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے دنیا دار لوگ بھانڈی کے گانے کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو جس قرآن کے پڑھنے پر فرشتے آ کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور بندوں کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اور جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن مجید گھر میں موجود ہے، نہ بیوی کے پاس فرصت ہے، نہ خاوند کے پاس، نہ بیٹی کے پاس، نہ بیٹے کے پاس، اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اور یہی گھر کے افراد اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، ڈائجسٹ بھی پڑھ رہے ہیں، ناول بھی پڑھ رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، باقی سب چیزوں کے پڑھنے کا اگر وقت نکال لیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہ نکالا، تو ہم نے کیا کیا؟ حقیقت میں ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو مرتکب تو ہم بھی اس گناہ کے ہو گئے نا کہ اعلیٰ کو نظر انداز کر دیا، ادنا کو اختیار کر لیا، بھاگتے ہیں نا اخبار کی طرف، انٹرنیٹ کی طرف، دوڑتے ہیں ڈائجسٹ کی طرف، بڑھتے ہیں جلدی سے ناول کو پڑھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے دل کے اندر چاہت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر یہ صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہود بہود کی ایک بری عادت موجود ہے۔ اس آیت کو پڑھا کریں، بہت زیادہ کون سی ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ دوسری مثال سمجھا رہی ہوں کہ گھر میں لوگ مل بیٹھتے ہیں، یہ سارے لوگ اگر چاہیں نا تو یہ بیٹھ کر دین کی بات بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ذکر کی طرف دھیان نہیں ہوتا، مکمل دنیا
برائیوں کی طرف ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، بہتان تراشی ہوتی ہے، کیا کیا تنقید بازیاں ہوتی ہیں، یہ تمام گفتگو ادنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، غافلین میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا اس طرح جیسے کہ خزاں کے موسم میں ایک لہلاتا ہوا درخت ہوتا ہے۔ اگر ان محفلوں میں ذکر کرتے، بات چھیڑتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لوگوں کے سامنے ان کو ترغیب دیتے کہ ہم اعلیٰ گفتگو کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ہم تو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو بات شروع ہی ہوتی ہے بندوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، بات ختم ہوتی ہے تو بندوں کی برائیاں بیان کرنے پر۔ اگر یہی لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، ملائکہ ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا نا کہ آسمان سجدہ کند بحر زمین کے دروں یک وقت سے یک دو نفس بیات خدا و نشی، زمین کے ٹکڑے پر ایک دو بندے ایک دو لمحے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آسمان اور زمین کے اس ٹکڑے کو سجدہ کرتا ہے۔ آسمان زمین کے اس ٹکڑے کو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے دنیا کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا نا، جو ذکر کی مجالس ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ہم اپنی مجالس کو جنت کا باغ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو عقل مندی تو یہی ہے کہ ہم دنیا کے تذکرے چھیڑیں ہی نہیں، مگر نہیں، چسکا پڑا ہوتا ہے نا باتوں کا، اچھا حال ہے اور کیا سنائے، دنیا کی باتیں تو معلوم ہو، مگر اگر ذکر خدا کو چھوڑ کے ذکر دنیا کے پیچھے رہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہود کی ایک بری عادت موجود ہے، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا اور ادنا کو اختیار کیا۔ یہ دو مثالیں ہیں جی۔ تیسری مثال سے سمجھا رہی ہوں، شام ہوتی ہے نا تو گھروں میں ٹی وی کی سکرینیں آن ہو جاتی ہیں، بیٹھ کے لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ سکرین کا نشہ بھی عجیب ہے، گھر سے ٹی وی کو نکالنے کی بجائے، یعنی کہ بیوی کہے کہ میں پہلے نکلوں گی اس لیے کہ وہ فرسٹ کزن جو ہوا ٹی وی، اور بیوی ایک دوسرے کے کزن ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ٹی وی کا تو یعنی بران روز بدلا جا سکتا ہے اور بیوی تو نہیں بدلی جا سکتی۔ دوسرا یہ کہ ٹی وی کا سوئچ آف کر کے ٹی وی کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی زبان تو بند نہیں ہو سکتی۔ تو گھنٹوں گزرتے ہیں ٹی وی کے سامنے، تو یہی لوگ ہیں جن کو فرض نماز پڑھنے کا بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اب رب کریم نے حکم دیا کہ تم فرض نماز کرو اس طرح کہ تم میرے سامنے تصور کرو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اور ایک عمل ہے نا کہ انسان نفل پڑھے، نماز پڑھے، گویا کہ اللہ کو دیکھے اور دوسری طرف گھنٹوں بیٹھ کے مخلوق کے چہروں کو دیکھے۔ یہ بندہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دو نعمتیں ملتی، کون سی؟ ایک لذت ایمانی نصیب ہوتی اور ایک لذت قہر شیطانی نصیب ہوتی۔ شیطان کو غصہ آتا نا کہ کتنی خوشی ہوتی کہ اللہ کا دشمن ہے اور سب پہنچ رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ہم نماز کو چھوڑ کر اگر ٹی وی کی طرف آ جاتے ہیں نا، ہم نے کیا کیا؟ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کیا۔ چوتھی مثال ہے، ایک بندہ شادی شدہ ہے، گھر کے اندر اولاد ہے، خوبصورت خوبصورت دیکھیے بڑی بیوی موجود ہے، اب یہ بندہ باہر گلی میں نکلتا ہے تو غیر محرم کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح شکاری کتا چلتے ہوئے اور جھاڑی کی جھڑ کو سونگتا پھرتا ہے، یہ بھی گلی سے گزرنے والی ہر عورت کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے۔ اب گھر میں جو ہے نا وہ حلال ہے، اگر غیر پہ نظر حرام ہے، مگر یہ بھاگتا ان کے پیچھے ہے۔ جو شادی شدہ بندہ اپنی بیوی جیسی نعمت کو چھوڑ کر غیر محرم کی طرف بھاگتا پھرتا ہے، یہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف دوڑتا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ سوچیں، مانے ہمارے اندر یہود والی بری عادات موجود ہے، اور بیوی کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، بیوی کے ساتھ مسکرانا عبادت ہے، بیوی سے ملنا عبادت ہے، بیوی پہ خرچ کرنا عبادت ہے، بیوی کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا عبادت ہے، ہر چیز پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور غیر محرم سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو ہر بات پہ گناہ ملتا ہے۔ بیوی سے محبت پر عزت ملے گی، غیر محرم سے محبت پر ذلت ملے گی، کیونکہ عزت کو چھوڑ کے ذلت کے راستے پہ جو چلے گا تو معلوم ہوا کہ اس نے اعلیٰ کو چھوڑا اور ادنا کو اختیار کیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ پانچویں مثال ہے، دین اسلام نے ہمیں طیب اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیمات دی اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، سورۃ النحل کی آیت ہے 97۔ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ہم اس کو طیب اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب طیب اور پاکیزہ زندگی مل سکتی ہے دین کے اوپر عمل
تو آج ہی ایسا ہے نا کہ یورپ کے طریقے پسند ہے، لباس دیکھو تو وہی ہے یہود جیسا، شکل دیکھو تو یہود جیسی، کھانے پینے کا طریقہ دیکھو تو یہود جیسا ہے، 2 چمچ ہے، یہ چھری کانٹے ہیں کہ کھانا ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ دیکھو تو کفار کی طرح۔ اسلام میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ سلام کو دیکھو، اسلام کیسے کرتی ہیں، اسلام یہ طریقہ ہے سلام کا طریقہ گڈ مارننگ نہیں ہے، السلام علیکم کریں، اور کسی نے اچھا ہی کام کیا جزاک اللہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو تھینک یو کرتے ہیں۔ تو معلوم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طرز زندگی کو پسند کرتا ہے، یہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر رہا ہے۔ اور آپ کو تو ایسے کئی لوگ ملیں گے نا جو دین پڑھنے کی فرصت نہیں، اصلی تعلیمات پڑھنے کے عاشق ہیں، یہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے ہیں۔ دونوں کو پڑھیں، میں ایک کو نہیں کہہ رہی، دینی بھی پڑھیں اور دنیاوی بھی پڑھیں، پھر ہے نور علی نور۔ ایک اور مثال ہے کہ کتنے نوجوان ہیں، ان سے پوچھے نا کہ بھائی آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جی ہاں، کھلاڑی ہمارا آئیڈیل ہے، کھلاڑی آئیڈیل بنا، بعضوں کے تو آئیڈیل کوئی ایکٹر بنے ہیں، بعضوں کے سنگر آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت موجود ہے، ان کی زندگی کامل تھی، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے نا سب نے تسلیم کیا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، پھر کہا کہ وقت نے ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی میں کتابیں لکھنا۔ دنیا میں جرنیل آئے، انہوں نے بھی کہا جی بڑی فتوحات کی زندگی میں ساتھ نہیں دیا ورنہ ہم اور حالانکہ بھی فتح کرتے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ہم نے بڑی تحقیقات کی، زندگی میں ساتھ نہیں دیا ورنہ اور بھی تحقیقات کرتے۔ تو بہرحال جتنے بڑے بڑوں لوگوں کی زندگیاں آپ پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو ان سب میں کامن مشترک ملے گی کہ ان سب نے کہا نا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو بڑے بڑے کام کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کی زندگی ادھوری تھی۔ تاریخ انسانیت میں ایک ہستی ہے کہ رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں، تنہائی میں نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں جس مقصد کو لے کے میں دنیا میں آیا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے پورا کر دیا، انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے نا کہ میں زندگی کے مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ بہرحال ایسی کامل زندگی اور شخصیت ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آئیڈیل بنے، کھلاڑی ایکٹر سیاسی شخصیات جو آئیڈیل ہی انہیں کو بناتا نا، تو پھر اس نے کیا کیا، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر لیا۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ساتویں مثال ہے جی، ہمارے سامنے 2 اختیار ہیں، 2 آپشن ہیں، ایک ہے کہ دنیا اور ایک ہے آخرت۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ میں یہاں گھر بناؤں، میں یہاں اپنا ٹھکانہ بناؤں، میں ایسے ایسے سجاؤں۔ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نمرود نے جنت سجائی تھی، ہر بندہ جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ جتنا شوق ہوتا ہے دنیا کی یہ سب چیزیں ہوں، اور کیا اتنا شوق بھی ہے کہ آخرت میں بھی یہ نعمتیں ہوں؟ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں نا، اے دوست جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر کے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لیں۔ تو دنیا میں تو رہنا ہے نا 150 سال، اور آخرت میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علماء نے فرمایا نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے رائی کے دانوں سے بڑھ جائے، اور ایک پرندہ ایک دانے کو کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر دوسرے دانے کو کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرے دانے کو کھائے، ایک وقت آئے گا یہ ساری رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر امیدیں لگا دی، ہمتیں صرف کر دی۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں نا کہ 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، 5 کے 5 اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 5 کو دین پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے اولاد کو کدھر لگایا؟ ادنا کی طرف یا اعلیٰ کی طرف؟ سوچئے، یہ تو روز کا معاملہ ہے نا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بس ماں کو ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے، اسکول میں نمبر کم نہیں ہونے چاہیے بیٹا۔ جب تک بچہ پیسے کماتا ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بچے کا باپ کہنے لگا نا جی یہ میرا بچہ تو بڑا فرشتہ ہے، کیا بات ہے کہ اس کی تعلیم ہے اور اتنی اس کی تنخواہ ہے، اور آخر میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا یہ دھریا سا بن گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، جو دھریا بن کر ایمان سے محروم ہو گیا، لیکن پیسہ کما کے لا رہا ہے تو وہ فرشتہ ہے۔ ماں باپ کی نظر میں بھی معیار فقط دنیا بن گیا ہے۔ نیک تہجد گزار دیندار بیٹے کو باپ کم نظر سے دیکھے گا، جبکہ بے دین لوگ دنیا کمانے والے بچے کو عزت کے ساتھ دیکھے گا، اس لیے کہ دنیا کی عظمت دل میں آ، اور اس لیے کہ وہ اچھا لگتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا۔ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی الا ماشاء اللہ۔ یہ دنیا کی
की जिंदगी तो चंद दिन की बात है ना, कब खत्म हो पता ही नहीं चलता। एक आदमी से कहा गया ना कि मत से जाओ, तो कहता है जी मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं, अभी तो लोग नमाज पढ़कर नहीं निकले थे, पहले उसको मौत आ गई। ये कहता था कि मुझे मरने की फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मालूम हुआ हमने तो दुनिया के पीछे दीवाने बन के लगे हुए हैं और आखिरत कमाने की फिक्र ही नहीं है। देखिए सहाबा कराम को फिक्र आखिरत इसी थी कि सहाबा का तो हिसाब ही और था ना, उनकी नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं थी। हदीस पाक में आता है कि मशहूर सहाबी का वाक़या है कि एक दफा, फिर आपके सामने मैं बता रही हूँ कि एक पहले भी मैंने शायद बताया था, एक नौजवान आदमी ने इस्लाम कबूल किया और उनका एक बाग था, तो ज़हन में ख्याल आया कि मैं अपने बाग के यानी कि दीवार बना दूं। तो एक तरफ तो दीवार सीधी बन गई, लेकिन दूसरी तरफ चंद खजूरों के दरख्त थे जो हमसाये के थे। वो हमसाया एक बूढ़ा आदमी था, उन्होंने कोशिश की कि इससे ये दरख्त खरीद लूं, अपनी दीवार सीधी कर लूं, लेकिन वो बूढ़ा आमादा नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो इस बूढ़े से ये दरख्त खरीदने की बड़ी कोशिश की है, मुझे बेच तो मेरी लाइन सीधी हो जाएगी, मगर मुझे उन्होंने वहां नहीं दी। आप मेहरबानी फरमाइए ये मामला हल फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी ना कि जो नया मुसलमान होता था उसकी तारीफ कल्ब फरमाया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़े को बुलाया और बुलाकर उनको कहा कि भाई ये जो आग के चंद दरख्त है ना, ये आप उनको बेच दो, उनकी लाइन सीधी हो जाएगी। हदीस पाक में आता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरख्त बेच दो, तो सहाबी ने ये बात पूछी कि आपका हुक्म है या मशवरा है? ठीक है, हुक्म है या मशवरा है? तो चूंकि वो जानते थे अगर हुक्म हुआ तो तस्लीम, अगर मशवरा हुआ तो इंसान अपनी मर्जी कर सकता है, तो पहले पूछ लिया। फिर बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ये दरख्त है, उसको बेच दो। उसने पहले पूछा कि अल्लाह के हबीब ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा क्या है, मशवरा है। उसने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मशवरा है ना तो मैं ये दरख्त नहीं बेचता। मकसद ये था कि इन दरख्तों का फल मुझे सूट कर गया है, मुझे अच्छा लगता है, अब मैं यहाँ अपनी आखिरी दिन गुजार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब उसने ना कर दी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे एक दूसरे ज़ाविये से बात की। फरमाया अच्छा अगर तुम इनको बेच दोगे तो मैं जन्नत में खजूर के इतने दरख्त मिलने की तुम्हें जमानत दूंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि मैं इतने दरख्त और मिलने की जमानत दूंगा, वो कहते हैं ना कि वैसे जन्नत में तो जाऊंगा, तो फरमाया हाँ जन्नत में तो जाओगे मगर इतने दरख्त और मिलेंगे। कहते हैं कि ला हाजत ला, जन्नत में जाऊंगा तो मज़ीद दरख्तों की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये बात तो कही, तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबके लिए, ये जो सहाबी थे ना ये कबा के रहने वाले थे, 1000 दरख्तों का बाग उनका बड़ा मशहूर था। ये जो गुफ्तगू हो रही ना, एक सहाबी भी मौजूद थे गुफ्तगू सुनने वाले में उनके पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए, कहा ए अल्लाह के हबीब ये जो अभी आपने बशारत सुनाई है ना, अगर इन दरख्तों को दे दें उसके बदले जन्नत के दरख्त मिलेंगे, तो ये उसी बूढ़े के लिए खास है, ये सबके लिए खास है। तो आपने फरमाया सबके लिए। ये जो सहाबी थे ये कबा के रहने वाले भी थे और 1000 दरख्तों का बाग उनका बड़ा मशहूर था और इसमें से इस तरह की खजूरें भी लगी हुई थी। ये उसका सीधा उस बूढ़े के पास के और जाके बैठे, थोड़ी देर बातचीत की, तबीयत के अंदर मवानिसत पैदा की और वहशत खत्म हो जाए। जब देखा अब ये बात करने के मूड में है, तो अब इस सहाबी ने उस बूढ़े से कहा कि आपको पता है वो कबा में एक बाग है 1000 दरख्तों का? उसने कहा हाँ सुना है, मुझे पता है इस तरह की खजूरें वहां भी मौजूद है जो यहाँ है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि मैं इस बाग का मालिक हूँ। तो बड़े मियाँ हैरान हुए, अच्छा वो आपका बाग है? तो अब ये कहने लगे अच्छा मेरे साथ एक सौदा कर लो, ये दरख्त जो चंद एक है ये जो मुझे दे दो और वो 1000 खजूरों वाला बाग आप ले लो। अब बड़े मियाँ ने जब सोचा कि जी 1000 खजूरों का बाग मुझे मिल रहा है तो चंद खजूरें देनी पड़ेगी और नस्ल खजूरों की वही है जो तो बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हाँ आपसे सौदा करता हूँ। सौदा कर लिया। वो दरख्त ये सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और पेश करने के बाद वापस अपने बाग में आते हैं और बाग में आके दरवाजे पे खड़े होके अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं और फलां की अम्मी बात सुनो, कहाँ हो? तो बीवी ने जवाब दिया खैर तो है, आपने मुझे इस तरह दूर से आवाजें तो कभी भी नहीं दी, अंदर क्यों नहीं आ जाते? तो फरमाने लगे मैं अंदर नहीं आ सकता इसलिए कि मैंने इस बाग का सौदा कर लिया है। तो बीवी ने पूछा कि सौदा कैसे किया है? कहने लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है
اس باغ کے بدلے مجھے جنت کی چند کھجوریں اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں نے یہ باغ کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب یہ بات کہی تو بیوی نے جواب دیا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے زندگی میں کبھی اتنا نفع بخش سودا نہیں کیا۔ اس نے بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنت کی چند کھجوروں کا وعدہ یہ ہزاروں کھجوریں اور اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی تو اس سے بلند اور بہت بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں، نفلوں کی توفیق نہیں، تسبیحات کی توفیق نہیں، مراقبے کی توفیق نہیں، جی ہاں مصروف ہیں کاموں میں سے، معلوم ہوا نا کہ دنیا کو تو اتنی ترجیح دیتے ہیں، تو آخرت کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے کون سا کام کیا، اور جو کام یہود کرتے تھے ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر لیا تھا۔ ہائے ہائے، ایک آخری مثال ہے نا، ہم لوگوں سے بڑے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا جی ضرورت کے وقت بڑے کام آتے ہیں، اور جی ہمارے بازو ہیں، بڑے دوست ہیں، میرے بڑے یار ہیں، جگری یار ہیں، فلاں کا عہدہ اتنا بڑا ہے، فلاں کا کاروبار ایسا ہے، فلاں کی فیکٹری ایسی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل وقت میں نظر کس کی طرف اٹھتی ہے؟ دوستوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے بندو میرے ساتھ تعلق ایسا جوڑو کہ تمہاری نگاہ اٹھے تو کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف۔ اب مشکل پیش آئی تو 2 رکعت نفل یاد نہیں آتے، 2 رکعت نفل پڑھ کر پہلے اللہ سے مانگے، نہیں ادھر فون ادھر فون ادھر فون، نفل پڑھنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، تہجد میں اٹھنے کی بجائے ہم سارا دن دنیا داروں کے دروازوں پر بھاگتے پھرتے ہیں۔ مدد لینے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو اختیار کر لیا۔ اب محبت کس کا حق ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ دل میں محبت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ رب العزت کی، محبوب حقیقی کی، وہ دل جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر اس دل کے اندر مخلوق کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، غیر محرم کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، فلاں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم نے اس دل کو اعلیٰ سے یعنی کہ بھر دیا۔ ادنا سے بھرا یا اعلیٰ سے بھر دیا؟ بولے ادنا سے بھرا نہیں، اس دل کو اعلیٰ سے بھرا نہیں، ادنا سے۔ بلکہ مخلوق کی محبت دلوں میں ایسی بیٹھتی ہے نا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، نہ دن میں چین آتا ہے، بھاگ بھاگ کر فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، دین ایمان بن جاتا ہے۔ وہ دل جو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے عطا کیا گیا تھا، آج اس دل میں مخلوق کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے۔ بہرحال کتنے نوجوان ہیں نا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے ایک ہی خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی خیالاتی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی خیالاتی عورت ہوتی ہے، اس کی سوچ اس کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ اس کا خیال ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، وہ اس مصیبت میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا کیا کریں، اس کا خیال دل سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر مخلوق کا خیال دل سے نکلتا نہیں ہے تو اللہ ہر وقت شاد رہتا نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا اختیار کر لیا۔ بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے امیدیں نہیں لگائیں، مخلوق سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اسی کو تو کفر کہتے ہیں۔ آج مخلوق کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہے، آنکھ قابو میں نہیں ہے اور سوچ قابو میں نہیں، شرمگاہ قابو میں نہیں، ہر وقت خیر کو دل میں بسایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انٹرنیٹ کے اوپر نہ بیٹھ کے ننگی تصویریں، موبائل میں ننگی تصویریں، نیک دیندار طالب علم تفسیر اور حدیث بھی پڑھنے والے موبائل کے اندر ننگی تصویریں ایسے پوچھتے ہیں نا جیسے کوئی خدا کو پوچھتا ہے۔ یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اتنا دل میں کسی کو بٹھا لیا تو معلوم ہوا اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر محبت کے جذبے کو فتح کر دی۔ اتستبدلون الذی وادنا بالذی هو خیر، وہ کتنا کریم پروردگار ہے، وہ کتنا رحیم، کتنی نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے، ہم اس پروردگار کو بھول جاتے ہیں، مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے نا کہ ایک نوجوان کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار اور دین سے بیزار ہو گیا، انہوں نے بلا کر سمجھایا، فرمایا اللہ کے بندے، ایک پیشاب کے پیالے کی وجہ سے اپنے اللہ کے در کو مت چھوڑ۔ کیا وجہ ہوگی ہے کہ ایک پیشاب کے پیالے کی وجہ سے انسان اپنے رب کو چھوڑ بیٹھتا ہے؟ جو نفسانی تعلق ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمازیں چھوٹ گئی، تلاوت چھوٹ گئی، کئی نوجوانوں کو دیکھا قرآن پاک کا حفظ ختم ہو گیا۔ یہ تو ہمارے محلے میں ہم نے بھی کافی لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یاد کیا تھا نا،
بد نظریوں کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے، غلط طلقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل سے قرآن کو اٹھا لیا۔ اتستبدلون الذی وادنی بالذی هو خیر، مخلوق کی محبت کیا کام آئے گی؟ دنیا کی بھی حسرتیں، آخرت کی بھی حسرتیں ہیں۔ قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی محبت نے، اس کے تعلق نے مجھے دین سے بیگانہ کر دیا، مجھے رب سے دور کر دیا۔ تو آج اگر ہم اپنی خواہشات میں لگ کر اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، ہم نے گویا اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی شان کریمی، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اگر دلوں میں غیر کی محبت آتی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں اور دروازے سے دھکا بھی دلواتے اور اس کے پیٹھ پر پیچھے سے ایک لات بھی لگواتے، جاؤ دفعہ ہو جو، یہ دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ دلوں میں نفسانی محبتیں بھری ہوئی ہیں، انٹرنیٹ میں، فلموں میں، ڈراموں میں، میوزک میں، گانوں میں لگا ہوا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی انتظار کر رہے ہیں، شاید میرا بندہ سمجھ آئے، اور اس کو بھی فرماتے ہیں میرے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے کریم پروردگار سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ اس کو بلاتے ہیں، بوڑھا شخص جسے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب لاٹھی پکڑ کے لڑتا ہوا، کانپتا ہوا اس حال میں اللہ کے در کی طرف آتا ہے۔ اس کو بھی تانا نہیں دیتے کہ تو اب تک کیا کرتا رہا، تیری جوانی کہاں گئی، تیرا مال کہاں گیا، تیرا حسن و جمال کہاں گیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ تو اب میرے دروازے کی طرف آیا ہے۔ اللہ اس بوڑھے کو بھی نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت کا تو یہ حال ہے۔ سبحان اللہ۔ سمد اور صنم میں فرق ہے نا۔ اب صرف ایک بات کہتی ہوں، ایک بوڑھا تھا جو صنم کی عبادت کرتا تھا۔ کان فی بلادہم شیخ کبیر یعبد صنما دارا طویلا یحصل له امر مهم فاستغاث به ولم يغث فقال یا ایھا الصنم ارحم علی ضعفی فقد عبدتك دورا طویلا لم يجب فانقطع ذلك الرجل منه فنظر إليه بنظر الرحمة فحضر على قلبي أن يده ومضى ذلك في قلبي لحم فقد وقع في حجر فقال يا صمد فسمع الصوت من الهواء يقول لبيك يا عبدي واطلب ما تريد فأقر الله بالوحدانية فقالت ملائكة ربنا دعا الصنم ودارا لم يجب ودعاك مرة واحدة فأجبته فقال يا ملائكتي دعا الصنم ولم يجب فدعا الصمد ولم أجب فأجل الفرق بين الصنم والصمد۔ ہند میں ایک بوڑھا آدمی تھا، بہت مدت ایک بت کی پوجا کرتا رہا، پھر اس کو ایک مشکل پیش آئی۔ اب جب مشکل پیش آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، لہٰذا وہ اپنے بت کے پاس کیا، اس سے مدد مانگی۔ اس نے کہا اے میرے صنم، میرے بڑھاپے، میری کمزوری پہ رحم کر، میں نے زندگی کے اعتبار لمبا عرصہ تیری عبادت کی، اب اس مشکل میں میری مدد کر۔ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے کیا مدد کرنی تھی، بہرحال اس کی امیدیں اس سے ٹوٹ گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں صنم کی بجائے صمد کو کیوں نہ پکاروں، صمد اللہ کا نام ہے۔ آسمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی، دل میں اس کو ندامت ہوئی، ساری زندگی اس نے بت کے پیچھے برباد کر دی، جو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ اب وہ صمد کی طرف متوجہ ہوا، اس نے پکارا اے صمد، اللہ کو پکارا۔ اس نے جواب میں آواز سنی، اے میرے بندے لبیک میں حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیا تو ملائکہ نے پوچھا، اس بندے نے ساری زندگی بت کی پوجا کی اور بت نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ اس نے آپ کا نام لیا، اس نے یا صمد پکارا، آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اس نے بت کو پکارا تو بت نے جواب نہیں دیا، اس نے صمد کو پکارا، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو صمد اور صنم میں کیا فرق رہ جاتا۔ کتنا کریم پروردگار ہے، زندگی بھر انسان گناہ کرتا پھرے، پھر اگر توبہ کرنے پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ان پیشاب کے لوٹوں کے پیچھے اپنے کریم رب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنے رب کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس دنیا کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ معلوم ہوا اتستبدلون الذی وادنا بالذی هو خیر، اگر یہ علامت ہمارے اندر ہے تو معلوم ہے یہود کی یہ بری عادت ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں،
آج ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے یا اللہ. اب ادنا کو چھوڑیں گے, اعلیٰ کو پسند کریں گے اللہ. مخلوق کو چھوڑ کر آپ سے محبت کریں گے یا اللہ. اور میرے مولا, محبتوں کے لائق آپ ہیں, آپ کی شان ہے, آپ اتنے کریم ہیں, اتنے عظیم ہیں. ہم سے کوتاہی ہوئی, غفلت ہوئی, آج اس بات کا احساس ہوا. اے کریم آقا, ہمیں اپنے دل سے دھکا نہ دے دینا, ہم سے ناراض نہیں ہو جانا. اے کریم, ہم آپ کی عظمت شان کو سمجھتے ہیں. آپ جب دھکا دے دیتے ہیں اس بندے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اللہ کا وہ بندہ گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے. انسان کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. میرے مولا, ہم اس پکڑ میں آنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے, ہم پہ رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ, آج ہمارے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے تو آپ کے لیے تو چھڑوا دینے آسان ہے. میرے اللہ, ہمیں گناہوں کی ذلت سے نکال دیجئے اور ہمیں اپنے راستے کے اوپر چلا دیجئے اور اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت, آج کی اس درس میں جو بھی ہم سب بیٹھے ہیں, ہمارے سب کے جو سننے والے ہیں, سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ اور مقبول بندوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.